اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ PTI کے وکیل جو اس وقت چیئرمین برسٹر گور علی خان ہیں، لطیف کھوسہ ہیں اور سلمان اکرم راجہ اور حامد خان ہیں اور شیر افضل مروت ہیں اور سلمان صفدر ہیں، یہ عمران خان کی رہائی میں رکاوٹ کیوں ڈال رہے ہیں اور عمران خان کو القاعدہ ٹرسٹ کیس تک کب تک سزا ہو جائے گی اور PTI کی لیگل ٹیم نے اس میں کیا اہم کردار ادا کیا ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت کیس ہے، اس کی تفصیلات بتائیں گے آپ کو۔ پہلے آپ کو یہ بتائیں گے، یہ ویلوگ کا ضرور بہت بڑا ہوگا لیکن آپ لوگوں کو یہ ویلوگ سننا ہوگا تاکہ آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے کہ 7 بینچ سنے اور فیصلہ کرے، مثال کے طور سیشن کورٹ بریت کی درخواست، اب اس کا مراد ہے کہ عمران خان کو سزا دے اور بریت کی درخواست مسترد کر دے۔ یہ توشہ خانہ پہلا کیس واقعہ، اس کیس میں عمران خان کو سزا ہوگی اور عمران خان کی وکیل لیگل ٹیم کیوں عمران خان کو نہیں چاہتی کہ وہ جیل سے باہر ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ عمران خان کے کیسوں کی جب بھی آتی ہے تو ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں عمران خان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے۔ عمران خان کی لیگل ٹیم جب ایک شخص سے گرفتار ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیس میں بریت کی درخواست، مثال کے کیس کو خارج کرنے کی درخواست دی جاتی ہے یا اس کیس کو کیا جائے خارج کہ جب ایک شخص گرفتار ہوتا ہے، لیکن یہ عمران خان گرفتار ہوتا ہے تو ریمانڈ دیے جاتے ہیں۔ عمران خان کے ریمانڈ ختم ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ عمران خان کی ضمانت ہمیشہ سیشن کورٹ نے مسترد کیا اور عمران خان پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ اب توشہ خانہ 2 میں عمران خان کی جو بریت کی درخواست دائر کی گئی، اسے ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں چیلنج کیا گیا۔ یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ PTI کی لیگل ٹیم چاہتی ہے کہ عمران خان کو اس کیس میں مثال کے طور پر جب درمیان آخر میں ٹرائل چل رہا ہو تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دیں گے اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو 2 مہینے ٹالے گی اور اس کے بعد کہے گی کہ سیشن کو پروسیکیوٹر دوبارہ سیشن کورٹ فیصلہ کرے۔ یہی وہ بات ہے کہ عمران خان کو سزا دلوانے میں اہم کردار ادا کرے۔ غلام کورٹ تو ویسے بھی پاکستان کی جو سب سے بڑی غلام کورٹ ہے، جسے ہم سپریم کورٹ کہتے ہیں، غلام کورٹ ہے، وہ انصاف کی امیدیں تو پہلے بھی ختم ہو چکے ہیں، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی میں وکیل جو رکاوٹ ڈالنے کی مکمل تفصیلات یہی ہے کہ نہ لطیف کھوسہ نے عمران خان کو مزید کیسوں میں گرفتار کرنے کے لیے درخواست دائر کی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں، نہ سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں یہ بھی درخواست دائر دے سکتے کہ عمران خان کو جیل میں ٹرائل کرنا غیر قانونی قرار دیا جائے، لیکن ابھی تک ان لوگوں نے نہیں دی۔ دوسری، حامد خان نے نہ کوئی عمران خان کے کیسوں کے بارے میں کیس لڑے ہیں، نہ کوئی کچھ کیا ہے، نہ جو اپنا برسٹر گور علی صرف آج PTI کی سیٹ پر بیٹھ کے جو مزہ آ رہا ہے وہی آ رہا ہے اور پاکستانی قوم کو گمراہ کر رہے ہیں اور جو کہتے ہیں پروگرام بڑھ گیا، لیکن اس نے عمران خان کے کیسوں کی کوئی تفصیلات، نہ کوئی کارکن کی رہائی کے لیے کچھ کام نہیں کیا۔ جب سے MLA بنے ہیں یہ لوگ ایسے بیٹھ گئے ہیں جیسے باپ کی سمجھتے ہو جنگیر ہو، لیکن ہم آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان اور پاکستانی عوام کے وفادار ہیں۔ نہ حامد خان نے عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کیا ہے، نہ برسٹر گور علی نے، نہ ظفر علی نے، نہ بابر اعوان نے عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو 12 کیس تھے سیشن کورٹ کے، اگر ہم دیکھتے اس پر میں آپ لوگوں کو بتا دیتا کہ یہ لوگ ضمانت نہیں، تو عمران خان کی اس مقدمے سے ڈسچارج کرنے کی درخواستیں ابھی تک نہیں دی گئی، کیونکہ عمران خان اب 30 نومبر تک تو نہیں رہا ہو سکتا، لیکن کھوسہ کہہ رہا ہے، کھوسے پر الگ بھی لوگ بنیں گے، یہ جھوٹ اور پاکستانی قوم کے سامنے کا جھوٹ بے نقاب کریں گے، جیسے صدیق جان کا جھوٹ بے نقاب کیا ہے ہم نے۔ وہ پہلے بھی وہ کہتے تھے عمران خان اگست میں چھوٹ جائے گا، اور لیکن آپ کے سامنے وہ باتیں آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل پریشر اور دیگر جو پریشر ہے، اس پر بھی الگ ہم بھی لوگ بنائیں گے، لیکن معذرت چاہتے ہیں ہم مصروفیات کی وجہ سے آپ لوگوں تک انفارمیشن نہیں پہنچا سکتے، لیکن آپ لوگوں تو یہ کام ہمارا پہنچاتے رہیں گے اور آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن دیتے رہیں گے۔ ہمارا مین مدعا یہ ہے کہ عمران خان کو القاعدہ ٹرسٹ کیس میں سزا ہونے کے 100% امکان ہے۔ اس میں PTI کی وکیل ٹیم نے کیا اور وکیلوں ٹیم کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ یہ بے فضول کام کر رہے تھے تو کہتے نہیں جناب آپ میرٹ پر فیصلہ سن کر اگر آپ ہماری درخواست مسترد کر دیں یا خارج کر دیں، لیکن سیشن کورٹ میں نہیں بھیجا جائے۔ 1 مہینے کے بعد حامد فاروق صاحب اور میاں گول حسن زیب پاکستان کے ٹیکسوں پر پیسے پلنے والا بلا نے سیشن پھر اسے جج کے پاس بھیج دیا، جو عمران خان کو کہہ رہے آپ
342 کا بیان جمع کریں، عقل والوں کے لیے نشانی یہ اس سے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جاتا تو اب عمران خان اس میں کوئی ریلیف مل سکتا تھا، لیکن ابھی تک اسے سپریم کورٹ میں بھی نہیں چیلنج کیا گیا۔ پھر کہیں گے کہ یہ جو کہہ رہے تھے پروگرام لوگ پی ٹی آئی کے جو بے فضول سوشل میڈیا پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں پروگرام بڑھ گیا، کیس کو بڑھ گیا، لیکن جب انہیں بڑھے گا تو پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس لیے ہم ہر روزانہ کی بنیاد پر یہی کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے بچا جائے جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا، ان کو الف کی بے کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک کیس میں ضمانت کہتے ہیں تو پروگرام بڑھ گیا، لیکن انہیں نہیں پتہ انہیں بڑھنے والا ہے۔ جب عمران خان کو کیسوں میں سزا ہوگی تو آپ لوگوں کے ساتھ پھر ہم ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور عمران خان کے کیا میں جو خبر ملی ہے کہ عمران خان کے گواہوں جو لسٹ ہے اسے مسترد کر دیا جائے گا، اور عمران خان کو آج نہیں تو پرسوں اس ہفتے میں سزا سنانے کے 100% امکانات ہیں۔ اب دیکھتے ہیں عدالت کا موڈ کیا کہتا ہے اور اعلیٰ جو ہینڈرل ہیں وہ اس پر کیا کرتے ہیں۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کی درخواست ابھی تک انہوں نے چیلنج اسی لیے کی تاکہ عمران خان کے 5-6 گواہوں کے جرگہ مکمل ہو جائے اور روزانہ کی بنیاد پر کیس کی سماعت تک عمران خان کو جب سزا سنانی ہو تو اس وقت چیلنج کی جائے۔ پھر جیسے عامر فاروق صاحب اپنی شیطانی دماغ کے ذریعے عمران خان کو پھر ادھر پھینک دے، اور عمران خان کو ابھی تک ان لوگوں نے نہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بریت کی درخواست منظور کرائی ہے، سوائے 9 مئی کیسوں کے سوا انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ جو تفصیلات مقدموں کی ہے عمران خان کی وہ اگلے ویلاگ میں آپ لوگوں کو ساتھ شام کو شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے وکیل جو رکاوٹ ڈالتے ہیں کب تک ڈالیں گے، اور پاکستانی قوم کو جو سمجھا آج کی اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اس لیے ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کی تھی۔ ایک ویلاگ بنایا تھا جو پی ٹی آئی کے وکیل تو توشہ خانہ پہلا کیس میں وکیلوں کی کیا غلطی تھی، توشہ خانہ پہلا وکیلوں کی غلطی سے ہوئی ہوا جو پہلے ہم آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر چکے تھے اور انفارمیشن شیئر کی تھی، اس لیے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جو ہوا تھا عمران خان کے ساتھ اب وہی القادر ٹرسٹ کیس میں وہی ہو رہا ہے۔ ہمارا کام ہے آپ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچانا اور آپ لوگوں تک یہ انفارمیشن دینا۔ اب عمران خان کی لیگل ٹیم سپریم کورٹ میں سے چیلنج کرتی ہے یا نہیں کرتی وہ آپ پر مختصر ہے، اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اور عمران خان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے اور میرے ساتھ یہ کیا لوگ کر رہے ہیں، لیکن عمران خان کو جب معلوم ہوگا تو اس کے بارے میں بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ MS نیوز کی ناظرین، اور اس سے پہلے بہت دیر ہو چکی ہوگی جب عمران خان کو سزا ہو چکی ہوگی تو پھر کہیں گے کہ یہ جج ہے دیگر ہے، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس میں وکیلوں کا ہی قصور ہے، اور جب وکیلوں کی یہ منظر عام پر آئے گی تو اس وقت آپ لوگوں کو تفصیلات کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو مکمل انفارمیشن پہنچائیں گے۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے کہاں غلطی کی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے پہلے بھی شیئر کر دی اور اب بھی شیئر کرتا ہوں۔ MS نیوز کی ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ شکریہ۔